ڈاکٹر صاحب ایک اور معاملہ ہے پاکستان میں، اس پر توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہم جب سنتے ہیں سعودی عرب میں کہ چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں، وہاں ایکسپائری ڈیٹ سے پہلے اٹھا دی جاتی ہیں، صفائی کا انتظام سارا، وہ بڑا اچھا لگتا ہے۔ یورپ میں بڑا اچھا لگتا ہے صحت کے معاملات۔ تو ہمارے ہاں ڈاکٹر صاحب یہ جو کنزیومر کے رائٹس ہیں، یعنی جو کسٹمر ہوتا ہے، گاہک ہوتا ہے، دکاندار اس کو جو کبھی جعلی چیز دے دیتا ہے، تو اس کا بڑا فقدان رہا۔ اس پہ کنزیومر کورٹس بنائے گئے، وہ اگرچہ اس طرح پوری طرح لوگوں کو معلوم بھی نہیں تھا ان کے بارے میں۔ ایون ہم نے کئی دفعہ پیغام پہ پروگرام کیے تو وہ لوگ آتے تھے، وہ بتاتے تھے یار لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، حالانکہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے رسید آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ کسی دکاندار نے آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ کیا ہے، آپ نے ہمارے پاس آ جانا ہے، وکیل بھی ہم نے دینا ہے آپ کو، عام عدالت کی طرح نہیں ہوتا۔ تو خیر وہ سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ اب اس کو ڈاکٹر صاحب ایک نئی شیپ میں لایا گیا ہے کہ کنزیومر کورٹس جو خصوصی کورٹس ہے وہ تو بند کر دی، لیکن اب انہوں نے کیا یہ ہے کہ سیشن ججز کی عدالتوں کو یہ اختیار دے دیا ہے، اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب اے سی جو ہیں ہر ضلع میں ان کو، اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل ان کو، کہ یہ 1000 سے لے کر 1 لاکھ تک جرمانہ کر سکتے ہیں۔ یہ چیک کریں گے تاریخ اجرا لکھی ہے کہ نہیں لکھی، ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہے کہ نہیں واضح طور پر لکھی، قیمت صاف طور پر لکھی ہے کہ نہیں لکھی، اور پھر اس کے بعد یہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہے اور رسید ہے، رسید ضرور لیں، تو پھر یہ مسئلے حل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ کنزیومر کورٹس جو ہیں کئی سال پہلے بنی تھی پاکستان میں، اور پنجاب کی ہم خاص طور پہ بات کریں تو کنزیومر کورٹس کا اس میں جو اتنی آسانی تھی لوگوں کو کہ صرف ایک سادہ کاغذ پہ آپ اپلیکیشن دے دیں اور اس کے اوپر فوری ایکشن ہو جاتا تھا۔ بالکل، اور فوری ایکشن ہوتا تھا اور میکسیمم 2 سے 3 مہینے میں فیصلہ ہو جاتا تھا۔ اور جن لوگوں کو یہ بات ضرور فقدان رہا جو آپ نے کہا، شعور کا فقدان تھا، لوگوں کو انفارمیشن کا فقدان تھا، لوگوں کو پتہ نہیں تھا، اور جو کنزیومر ہے اس کو اپنے رائٹس کا نہیں تھا پتہ، تو اس کی اویئرنیس کی ضرورت تھی۔ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن کنزیومر کورٹس کو ختم کر دینا میرے خیال میں بالکل درست اقدام نہیں ہے۔ اگرچہ اس کے اوپر جو سب سے بڑی دلیل دی گئی ہے وہ یہ کہ کنزیومر کورٹس چونکہ خصوصی عدالتیں تھیں، ان کے اوپر بہت سارے اخراجات آ رہے تھے، بجٹ بڑا لگ رہا تھا، تو اس بجٹ کو ریڈیوس کرنے کے لیے دیکھیں کس چیز پر بجٹ لگ رہا ہے، آپ ذرا دیکھیں تو صحیح۔ جو عوام کی سہولت کی چیز ہے اسی کا بجٹ ختم کرنا ہے، اسی کے بجٹ کا مسئلہ ہے۔ جو خواص کی سہولت کی چیزیں ہیں اس کے بجٹ کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اور یہ ہمارے پاکستان کی بدقسمتی ہے، سارے صوبوں کی، مرکز کی بھی، وفاق کی بھی، اور یہاں پنجاب میں بھی، جس چیز میں عوام کو سہولت، اور اب یہ عوام کی سہولت کا ایک معاملہ تھا، اس پر یہ بجٹ کو جناب بجٹ کو بہانہ بنا کر اس کو جو ہے ختم کر دیا گیا۔ عوام کی سہولتوں میں اضافہ ہونا چاہیے، خواص کی سہولتوں میں کمی ہونی چاہیے۔ بجٹ اگر آپ نے اس کو مینیج کرنا ہے تو وہ ادھر سے کرے مینیج، جہاں خواص کو سہولتیں جائیں، عوام کی سہولتیں تو ختم۔ اب یہ عوام کی سہولت کیا ہو گئی ہے؟ اب دیکھیں جو کنزیومر کورٹس تھیں اس کے اندر جو میرا اسٹوڈنٹ تھا، وہ اس نے مجھے بتایا کہ میں 2-3 دفعہ گیا ہوں، اور وہ کہتا ہے کہ قطعاً کوئی پابندی نہیں ہے، کھلا ہوا دروازہ، آرام سے جج بیٹھا ہوا ہے، اور کہتے ہیں ہم جاتے تھے، جا کے ایک اپلیکیشن دیتے تھے، اور اسی پر جو ہے وہ عدالت طلب کر لیتی تھی ان کو، اور تاریخ پڑتی تھی، 1-2 تاریخوں پہ فیصلہ ہو جاتا تھا۔ اور اس نے کہا کہ میں نے کئی اپنے جو ہے نا ریلیف لیا ہے اپنے بہت سارے معاملات، یہ آسانی۔ اب آپ دیکھیں سیشن جج پہ جا کے کوئی کیس کر سکتا ہے اس طرح؟ نہیں، وہ تو بہت بیزی ہوتے ہیں، وہ تو بیزی، پہلے وکیل کرنا پڑتا ہے، پہلے وکیل کی فیسیں آپ کریں، اور اس طرح سے ایک آدمی، عام آدمی جائے اور جا کے اپلیکیشن دے کے یہ اپنا فیصلہ کروا لے، ممکن ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب اگر 2000 کا معاملہ ہے تو 5 تو ویسے لگ جانا۔ یہ معاملہ تو الگ ہے کہ انتظامیہ کو عدلیہ کے اختیار کیوں دیے جا رہے ہیں، یہ الگ ہے، یہ تو پڑھے لکھوں کا معاملہ ہے، یہ تو عوام کی بات ہی نہیں ہے۔ تو یہ عدلیہ اور انتظامیہ والا جو معاملہ ہے یہ تو اور ہے کہ عدلیہ الگ تھی، انتظامیہ الگ تھی، تاکہ آزادی سے کام کر سکیں، اور یہ ایک بڑے عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ عدلیہ اور انتظامیہ الگ الگ تھے۔ اب یہ اقدام جو ہے، اس طرح کے اقدامات، وہ ونس اگین انتظامیہ کو عدلیہ میں گھسیڑ رہے ہیں اور عدلیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور عدلیہ کے جو الگ سے اختیارات ہیں، یہ بہرحال جو ہمارے ہاں اگرچہ کسی بھی صورت کوئی آئیڈیل صورت نہیں رہی، لیکن عدلیہ انتظامیہ سے الگ ہو تو ہی آئیڈیل صورت ہوتی، اور اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ لیکن اگر اسسٹنٹ کمشنر کے پاس اختیار ہوگا یا کسی اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل کے پاس اختیار ہوگا، تو اس کا مطلب یہ کہ انتظامیہ کے پاس عدلیہ کے اختیارات ہوں گے۔ اب اس کے پاس جانے کے لیے وہ اپروچیبل ہے کہ نہیں، عام آدمی وہاں جائے گا نہیں، گویا کہ یہ دروازہ تقریباً بند کر دیا گیا ہے۔ کمشنر کے ہاؤس میں جانا، اور اگر کوئی شخص چلا بھی جائے
اگر کوئی شخص چلا بھی جائے تو حضرت ان کے پاس کیسز، ان کے پاس اپنے معاملات وہ اتنے زیادہ ہیں کہ پہلے ہی پینڈنسی جو ہے وہ کیسوں کو ملتوی کرنے کا جو عمل ہے وہ سال ہر سال کے کیسز ملتوی ہو رہے ہیں. تو یہ کنزیومر کو کون پوچھے گا جس نے بیچارے نے ایک رسید دے کے اگر اس نے 3-4 ہزار کی کوئی ایک چیز خریدی ہے تو وہ کہاں 10,000 یا لاکھ یا 50,000 وکیل کو دے گا اور پھر وہ جا کے کیس کرے گا؟ کسی نے جانا ہی نہیں. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اقدام سے اگرچہ یہ بظاہر پنجاب گورنمنٹ اس کا کریڈٹ لے رہی ہے کہ انہوں نے اس کو جو ہے وہ کنزیومر کورٹس ختم کر کے اور یہ ان کو کنزیومر کا اختیار دیا ہے اور اس پہ اویئرنیس کر رہی ہے، اور یہ میرا نہیں خیال کہ اس عوام کو اس کا فائدہ ہے، بلکہ میرے خیال میں جو کنزیومر کورٹس کا فائدہ تھا وہ عوام سے چھین لیا گیا ہے بجٹ کے نام پر. بالکل صحیح، بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب. مجھے بھی یہ لگ رہا ہے کہ واقعتاً یہ ایک بہت ضروری اور بہت آسان ریلیف تھا، اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے تھا. اس کی اویئرنیس لوگوں کو دینی چاہیے تھی. لوگوں کو جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں جو ان کو عام پتہ نہیں ہوتا، چھوٹے گا خود کوئی چلا جا، یعنی میں خود نہیں کبھی گیا، یہ تو میرے اسٹوڈنٹ نے مجھے بتایا اور اس نے کہا اتنا آسان ہے کہ آپ وہاں جا کے سادہ کاغذ پہ اپلیکیشن دیں، اسی وقت کیس شروع ہو جاتا ہے. اس پہ بہرحال غور ہو سکے تو اچھا ہے. دعائیں لیں غریبوں کی، بیچاروں کے، ان کے مسئلے حل ہوں.